बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में शहदाद की जन्नत के बारे में बताऊंगा और शहदाद का मलकुल मौत के साथ होने वाले मकालमा और शहदाद का जन्नत बनाने के बाद दाखिल होने से पहले घोड़े पर उसकी मौत और उसकी जन्नत की तबाही का मुकम्मल वाक़या सुनाऊंगा। व्यूज़, अगर आपको मेरी मालूमाती वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्यूज़, कौम अरम का ताल्लुक़ कौम आद से था और वो अरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, एक को आद कदीमा और दूसरी को आद अरम कहते हैं। ये आद बिन औस बिन अरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आद अरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुतसिल और उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबऊस किए गए थे, लेकिन कौम आद के बदअमालियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत मौत की तरफ मुराजत कर गए। इनकी रिहाइश आकाफ के इलाके में थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात यहीं पर हुई। आकाफ में बसने वाले इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दो-कामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कोई आदमी मिलकर भी न उठा सकें, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज़ हो गए। इस कौम के दो बादशाह ख़ास तौर पर इनमें से बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे, एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शहदाद था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज़ हो गए और बेशुमार लश्कर व ख़जाने उन्होंने जमा कर लिए थे। व्यूज़, शहदाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को अरूज तक पहुँचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाजगुज़ार थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने इसको इतना मगरूर और मुतकब्बर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व सालिहीन ने जो साबिक़ अंबिया के उलूम के वारिस थे, इसे समझाया और अल्लाह के अज़ाब से डराया तो वो कहने लगा कि जो हुकूमत और दौलत और इज़्ज़त इसको अब हासिल है, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला किसी इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अताअत करता है या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह ताला की इताअत में उख़रवी निजात और जन्नत का हसूल है जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर है और ज़्यादा कीमती है। इसने पूछा कि ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ़ और ख़ूबियाँ बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थी, इसके सामने बयान की। तो उसने कहा कि मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं ख़ुद दुनिया में ही बना सकता हूँ। चुनांचे इसने अपने अफसरों और 100 मुतकब्बिर अफराद को बुलाया और हर एक को 1000 आदमी पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में इन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। इलावाज़ी अपनी कलम रो में सब हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भिजवाएँ और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दें।
پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے کر جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواروں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان کی ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ، کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ور ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع و اقسام کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ اب سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شہزاد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء اور مفسرین کو بھی ساتھ لیا اور رستے بھر ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی، دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زور و جوار نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تیری جان لینے۔ شہزاد نے کہا مجھے تو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شہزاد کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کا روح قبض کر لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر میں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں سما گیا۔ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورۃ فجر آیت نمبر 78 میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہر سے اس کے مانند کوئی شہر شائانہ دار نہ تھا۔ بعض معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے گرد کے لوگ اس کی کچھ روشنیاں اور جھلک نظر آ جاتی ہیں۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ
بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورت حال تو ایسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شہداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں، درخت بھی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کے فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ یہ واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیات میں ارم ذات المات یعنی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ میں دیکھی تو فرمایا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے۔ بحوالہ تذکرۃ الانبیاء۔